السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان ملت اسلامی، آپ تمام امتی کو ابو فضل کی طرف سے سلام مرد ہے۔ گھر میں بیٹھی پردہ نشین عزت دار ماں اور بہنوں کو ابو فضل کی طرف سے سلام مرد ہے۔ بہرحال کے اللہ سے امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، اللہ کی حفاظت میں ہوں گے۔ ان ملونوں کی ملامت سے، ان فرقہ پرستوں کی فرقہ پرستی سے، ان درندوں کی درندگی سے، ان مابلنچروں کی مابلنچی سے، ان بلاتکاروں کی بلاتکاری سے، ان دہشت گردوں کی دہشت گردی سے محفوظ ہوں گے۔ اللہ آپ لوگوں کو اپنے حفظ امان میں رکھے، اللہ اپنی حفاظت میں رکھے، اللہ ہر آبا سے ہر شر سے محفوظ رکھے۔ بہرحال میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، دیش کے حالات سے بھی آپ لوگ واقف ہیں اور دیش کے باہر کے حالات سے بھی آپ لوگ بجا واقف ہیں، لیکن یہ آپ کا بھائی آپ کو دیش کی ہی خبر سنا ہوگا مہاراشٹرا سے، جو کہ آج رزلٹ کا دن ہے۔ جو زمینی انتخابات جو ہوئے وہاں پہ مہاراشٹرا میں بی ایم سی کے اور دوسرے اس کا سارا رزلٹ آ چکا ہے، جس میں بی جے پی کو جیت حاصل ہوئی ہے۔ اب بی جے پی کا ہی میئر بنے گا۔ بمبئی میں جو ان کو ایک زمانے سے خواہش تھی وہ پوری ہو رہی ہے۔ وہ کیسا ہو رہی ہے، کیوں ہو رہی ہے، کس طریقے سے بھی اس کو کون کرائے، وہ آپ لوگ اچھی طرح جانتے ہیں۔ لیکن تسلی بخش خبر یہ ہے کہ مہاراشٹرا کا مسلمان جاگ چکا ہے الحمدللہ، اور وہ سمجھ چکا ہے۔ بہرحال وہاں پہ AIMIM مجلس اتحاد المسلمین کو بہت بڑی کامیابی ہاتھ آئی ہے۔ BMC میں 4 سیٹیں تو جیت چکے ہیں وہ لوگ، اور تقریباً 100 چلر سیٹیں سارے ملا کر جیتے ہیں، جو کہ بہت بڑی کامیابی ہے۔ اس کا شرح سیدھے امتیاز جلیل کو جاتا ہے، جو کہ انہوں نے جس طریقے سے جو محنت کی، حالانکہ ان کو بدنام بھی کیا گیا، ان کے اوپر کیچڑ بھی اچھالا گیا کہ انہوں نے بہت ایسے چیزیں سامنے آئے سرپنچ الیکشنوں میں کہ ٹکٹ انہوں نے 15 20 لاکھ میں 10 لاکھ میں بیچا ہے، جس سے جو ہو سکتا ہے وہ حاصل کریں۔ لیکن یہ چیز سامنے اب آ چکی ہے، عوام سچائی دیکھ چکی ہے، تو اسی لیے کسی کو بدنام کرنا یا کسی کے اوپر الزام تراشی کرنا یا کسی کو الزام لگانا، یہ بات کہاں تک غلط ہوتی ہے، کہاں تک صحیح ہوتی ہے، آپ لوگ جانتے ہیں۔ حالانکہ آپ لوگوں کو یاد ہوگا مہاراشٹرا میں اورنگ آباد میں جس طریقے سے ان کی گاڑی پہ بھی حملہ کیا گیا بیچ بچاؤ کرتے ہوئے، خیر ان کو کوئی نقصان تو نہیں پہنچا، لیکن حملہ تو کیا گیا۔ اب یعنی یہ سارے چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اب میں ایک ہی چیز بتاؤں گا آپ لوگوں کو، ابھی کبھی بھی حق اور سچ کی جیت ہوتی ہے۔ جو کہ امتیاز جلیل نے جو کامیں کیے ہیں وہاں پہ یہ چیز سامنے آ چکی ہے۔ حالانکہ بیرسٹر اسدالدین اویسی صاحب ہو یا اکبر الدین اویسی صاحب ہو، وہ لوگ بھی جا کے ایسے جلسے کیے ہیں جس سے پارٹی کو فائدہ پہنچا ہے، اور وہاں پہ کام کرنے والے امیدواروں کو، کارکنوں کو ایک ہمت افزائی بھی ملی ہے، اور کافی محنت کرے ہیں وہ لوگ، اس کا صلہ بھی ان کو ملا ہے۔ اب یہ چیز دیکھ کر چاہے کانگریس ہو، چاہے NCP ہو، چاہے شیوسینا ہو، چاہے BJP ہو، سب ایک دم بکھلاہٹ کا شکار ہو گئے ہیں۔ مجلس اتحاد المسلمین کو ہم نے اتنا سوچا نہیں تھا جتنا آگے نکل چکی ہے، اور بڑے بڑے باتیں جو کیے تھے، دعوے بڑے بڑے کیے تھے، وہ ساری ہوا نکال کے چھوڑ دی ہے مجلس اتحاد المسلمین۔ اور جتنے یہ BMC میں جتنے سیٹیں جو جیتی ہے، سارے BJP کے امیدوار کو ہرا کے جیتے ہیں۔ یہ بھی ایک تسلی بخش خبر ہے، بہت اچھی بات ہے۔ دوسری چیز، یہاں پہ یہ چیز سامنے آ چکی ہے، مجلس اتحاد المسلمین اب دھیرے دھیرے سارے دیش میں اپنا پرفارمنس بہتر کر رہی ہے اور بہت مضبوط ہو رہی ہے ماشاءاللہ۔ یہ ساری چیزیں جاتے ہیں۔ بیرسٹر اسدالدین اویسی صاحب کا خط تو آپ لوگوں کو پتہ ہے، اور اب یعنی ہماری پالیٹکس میں تو سیدھے وہی ہمارا چاہے راجیہ سبھا ہو، لوک سبھا ہو، ان کے ویسا قابل آدمی، پڑھا لکھا آدمی اور بولنے والا اور حقیقت بتانے والا آدمی کوئی نہیں ہے، دوسرا فانی نہیں ہے ان کے مقابلے میں۔ یہ ایک حقیقت ہے، یہ ایک سچائی ہے۔ تو آپ لوگوں کو یہ بتا دوں میں کہ یہاں پہ BJP کو، حالانکہ وہاں پہ
اپنے اکثریت چلانے کے لیے، اپنی حکومت چلانے کے لیے 114 چاہیے تھا، 118 جیت چکی ہے بی جے پی اور اس کی الائنس مل کر، جو کہ ان کی اپنی کامیابی ہے، ان کی جیت ہے اور انہی کا امیر بننے جا رہا ہے۔ یہ بھی بہت بڑی بات ہے ان کے لیے۔ 3 دشک سے جو ہے سو کوشش کر رہے تھے وہ لوگ، لیکن کامیاب کبھی نہیں ہوئے تھے، اب کامیاب ہو گئے۔ ان کا راج چلنے والا ہے بامبے میں، ان کی لوٹ مار چلنے والی ہے بامبے میں۔ اور دوسرے جو اگرچہ یہ لوگ گندگی کرے، لوگوں کے ساتھ ظلم زیادتی کرے، تو پھر آنے والا وقت ان کے لیے جو ہے سو کیا دکھائے گا آپ لوگ اچھی طرح جانتے ہیں، بہتر بھی جانتے ہیں۔ اور مجلس اتحاد المسلمین کے صدر صاحب بارسٹر اسدالدین اویسی صاحب ہو یا اکبر الدین اویسی صاحب ہو یا امتیاز علی صاحب ہو، اور تمام جیتے سے والے بھی اور جو ہار گئے، جو جیتے رہ گئے، ہمت ہارنے کی ضرورت نہیں ہے۔ انشاءاللہ کوشش کریں گے تو پھر کامیاب ہو جائیں گے، اور جتنے جو محنت کرے ہیں، کام آپ لوگوں کی محنت رنگ لائی ہے، ان سب کو مبارک ہو۔ بہرحال منظم رہیے، متحد رہیے، اپنی صفوں میں اتحاد برقرار رکھیے، نمازوں کی پابندی کریے، ماں باپ کی خدمت کریے، بڑوں کے احکام پہ عمل کریے، اور اپنے اس بھائی کو بھی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔